شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فرقہ دولہ ہے نا، ان کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا نرم گوشہ تھا، کہ وہ ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے. جی کیا واقعاتاً پیر مہر علی شاہ صاحب ایسے تھے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنے بڑے عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت، اور وہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کا نرم رویہ، نرم گوشہ رکھتے ہوں. تو مجھے تو لگتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان پر الزام ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ. دیکھیے شیخ صاحب، کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے یا اس کے مزاج کو دیکھنے کے لیے ہم شخصیات کے اقوال پر جو ہم نے ایک یقین کرنا رکھا ہوا ہے نا، کہ بھائی اس نے ایسے کہہ دیا تو وہ پیر صاحب ایسے تھے، یا فلاں وہ علامہ صاحب تھے، یا فلاں محدث تھے تو وہ ایسے تھے، تو وہ ایسے ہی ہوں گے. کسی کی بھی شخصیت کو پرکھنے کے لیے صرف ہم یہ اس لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کی شخصیت کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اگر اپنی علمی یادگاریں چھوڑی ہیں، صحیح، تو انہوں نے اپنی علمی یادگاروں کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رویہ رکھا ہے؟ کیا انہوں نے ایسے لوگوں کو معاف رکھا ہے؟ صحیح، کیا انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں نرم رویہ رکھا ہے؟ جی، یعنی یوں کہیے کہ گویا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو سر پر اٹھا کر رکھا ہے، آنکھوں پر بٹھا کر رکھا ہے. جی، کیا پیر مہر علی شاہ صاحب سرکار ایسے تھے؟ تو اب یہ کسی کے کہنے سے تو ایسا نہیں ہوگا. پیر صاحب کی جو روحانی اور علمی اور فکری جو یادگاریں ہیں وہ ابھی تک دنیا میں باقی ہیں. جی، ان میں سے آپ کی جو ایک علمی فکری اور روحانی یادگار ہے، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ پیر صاحب کی لکھی ہوئی ایک ایک سطر جہاں علمی اور فکری ہے، تحقیقی ہے، وہاں پر روحانی بھی ہے. آپ کے کلمات طیبات کے اندر روحانیت بھی ہے. تو ان روحانی یادگاروں میں سے ایک روحانی یادگار یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فتاوی مہریہ. فتاوی مہریہ. یہ فتاوی مہریہ کا صفحہ نمبر 6 ہے میرے سامنے. آپ اس کو خود دیکھ لیں کہ پیر صاحب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ فرقہ ضالہ نجدیہ وہابیہ. یہ لفظ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ضالہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ضالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ گمراہ، جس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتی. اتنا سخت لفظ جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے یہاں پر استعمال کر رہے ہیں. تو فیصلہ اس سے ہوگا نا، کسی کے کہنے سے تو نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہاں پر فتاوی مہریہ شریف کے اندر ہی جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے وہ دوسرے دھڑے کے جو لوگ ہیں جن کی محبت اہل بیت یکم محرم سے 10 محرم تک جاگتی ہے، پھر سارا سال وہ سوئے رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر پیر مہر علی شاہ صاحب کا مصدقہ فتویٰ موجود ہے. آپ یہاں پر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر وہ الفاظ ہم پڑھتے نہیں ہیں، کچھ الفاظ ان میں سے پڑھ دیتے ہیں، وہ اسکیم کے طور پر ہم اپنی اس ویڈیو میں لگا رہے ہیں. تو میں سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو روک کر اس مقام کو آپ یہاں پر تھوڑا اس کو زوم کر کے خود پڑھ لیجئے گا. صرف یہاں پر کچھ الفاظ جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے میں نقل کرنا چاہوں گا، پڑھنا چاہوں گا. یہ فتاوی مہریہ کا صفحہ نمبر 245 ہے. جو ویڈیو میں لگے گا 244 بھی لگے گا، 245 بھی لگے گا اور 246 بھی لگے گا. یہ مصدقہ فتویٰ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا. کیا فرماتے ہیں کہ روافظ کا کلام مختلف ہے، اس کا بعض کفر ہے اور بعض نہیں. پس اگر کہا کہ حضرت علی معبود تھے اور آسمان سے نازل ہوئے تو وہ کافر ہوگا. اور شیعوں میں سے کچھ نے یہ کہا کہ سیدنا علی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ نبوت علی کے لیے تھی اور جبریل سے خطا ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور بعض نے کہا کہ سیدنا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. تو یہ بات کفر ہے. اب یہ کتنا سخت موقف ہے، اور یہ آپ کا مصدقہ فتویٰ ہے. اور پھر یہ آگے چل کر پیر مہر علی شاہ صاحب یہ صفحہ نمبر 246 ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور آپ بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مگر افسوس صد افسوس کہ گروہ شیعہ نے ان کی مغفرت عظیمہ کو لعنت فاحشہ سے، یہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں، نبی پاک کے جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کے لیے مغفرت عظیمہ کا لفظ استعمال کیا. اہل بیت اطہار بھی صحابہ ہیں، ان کو بھی نبی پاک کی صحابیت کا شرف حاصل ہے. تو کہا کہ مگر افسوس صد افسوس کہ گروہ شیعہ نے ان کی مغفرت عظیمہ کو لعنت فاحشہ سے
اور ایمان کامل کو کفر شدید سے اور ثواب عظیم کو عذاب علیم سے بدل دیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ پیر صاحب کے الفاظ ہیں. پس کیا جو گروہ انبیاء کی کسر شان میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھے اور ائمہ کرام کو خائن اور تارک واجب بنائے, اصحاب مقبولین کو الیاذ باللہ مرتد اور مبغوض من اللہ و جہنمی قرار دے, آل بیت و اطرت طاہرہ کی دوستی کے پردہ میں ان حضرات کرام کی اہانت و تذلیل کے ایسے مضامین تراشے کہ مخالفین اسلام کو بھی بحر خجالت و شرمندگی میں ڈال دے. اس گروہ فسق و فجور میں بھی کوئی شک و شبہ ہے؟ ہرگز نہیں. اس گروہ کے فسق و فجور میں بھی کوئی شک و شبہ ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. یعنی ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہو تو ان کے فسق و فجور میں بھی کوئی شک و شبہ ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ان کی صحبت سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ بچائے اور ایسے عقائد باطلہ سے محفوظ رکھے اور اپنے حبیب پاک اور آل بیت اعظام و صحابہ کرام کی پوری محبت عطا فرمائے. اب یہ پیر صاحب کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آخر میں جو کہا جا رہا ہے, میں چاہوں گا کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ یہاں پر پیر صاحب جن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ یہاں پر واضح طور پر پیر صاحب نے الحاصل صحابہ کرام و ائمہ اعظام کا سب و شتم کنندہ گروہ شیعہ فاسق و فاجر ہے, تا وقت یہ کہ وہ گروہ اپنے اس گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کرے. یہ پوری بات جو ہے پیر صاحب یہاں پر لکھ رہے ہیں, اس کو بھی یہاں پر دیکھ لیا جائے کہ کس کے لیے پیر صاحب آگے چل کے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پر واضح طور پر پیر صاحب یہ لکھنے کے بعد اس سے پہلے ایک الفاظ ہے, کچھ جملے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیا جائے کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جس نے حضرت علی کی مخالفت کی, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں کہ یہاں پر حضرت سیدنا امیر معاویہ کے لفظ پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ جو وہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں. تو میں ان لوگوں کو بھی یہاں پر دعوت فکر دوں گا کہ جو پیر صاحب کا نام استعمال کر کے صحابہ کرام بالعموم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بالخصوص جو ہے وہ نشانہ طعن بناتے ہیں, یہ پیر مہدی شاہ صاحب کی تعلیمات نہیں ہے. صحیح. تو لب لباب گفتگو کا یہ ہوا کہ پیر صاحب کسی بھی طریقے سے فرقہ ضالہ کے معاملے میں نرم رویہ رکھنے والے نہیں تھے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.